ان سے معافی کے حق چھین لی، اتنا زور دیا. اب وہ مجبور ہو گئے خدا تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اپنے حق واپس لیں اور اس کھوئی ہوئی انسانی قدر کی طرف واپس آنا شروع کریں جس سے وہ محروم ہو چکے تھے لمبے عرصے سے. اس تعلیم کو غیر فطری کون کہہ سکتا ہے؟ لیکن تاریخ کے پرسپیکٹو میں فطری ہے، اس زمانے کی نسبت سے فطری ہے، اور مکمل فطرتی تعلیم نہیں. ایک دور تک چلا جس میں اصلاح ہوتی چلی گئی، کافی ترقی ہو گئی اصلاح میں، اور وہ لوگ بہادر بھی ہو گئے اور سخت بھی ہو گئے. اور پھر پینڈلم کے جس طرح پینڈلم حرکت کرتا ہے ایک طرف سے آگے نکل گیا، وہ مڈل میں ٹھہرنے کی بجائے وہ موومنٹ اتنا زور پکڑ گئی کہ وہ سخت دل اتنے ہوئے کہ ایک معصوم نبی کو جو جس کی تعلیم ہی محبت کی تھی اس کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کیا. یہاں تک نوبت ان کی پہنچ گئی تھی ظلم کی اور سختی کی. قرآن کریم نے بار بار فرمایا ثم قست قلوبکم ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، پھر تمہارے دل پتھر ہو گئے، تم نے انتہائی مظالم ظلم شروع کر دیے، اپنوں پر بھی غیروں پر بھی. اس وقت ان کو اگر یہ تعلیم دی جاتی کہ تم بے شک انتقام لو، کوئی حرج نہیں انتقام لینے میں، لیکن معاف بھی کر دو، تو انہوں نے معافی کا رخ ہی نہیں کرنا تھا. انتقام کی سمت میں وہ اتنے مضبوطی سے آگے بڑھ رہے تھے، اس قدر جم چکی تھی ان کی ڈائریکشن کہ جس طرح لکیریں پڑ جاتی ہیں سڑک پر تو پھر ٹائر آپیا اور لکیروں میں چل پڑتے ہیں، اس طرح ان کی لکیریں پڑ گئی تھیں ان کے دلوں پر ظلم کی. وہ ان میں داخل ہو کے ان کے پہیے خود بخود اس طرف چل رہے تھے. اس وقت فطری تعلیم وہی تھی جو مسیح نے دی کہ ان سے انتقام کا حق چھین لیا، مجبور کیا ان کو، اور پتہ تھا خدا کو کہ اگر ان کو انتقام کا حق دیا تو انہوں نے لینا ہی انتقام ہے. اس لیے اصلاح کی خاطر انہیں کچھ عرصے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کوارنٹائن میں ڈال دیا کہ نہیں یہاں اب تم نے معافی کرنا ہے صرف، اور معافی میں بھی انتہائی معافی کی تعلیم، ایک گال پہ تھپڑ دوسرا بھی آگے پیش کر دو. ان کی ریکٹیفیکیشن ہوئی. لیکن انسان اس عرصے میں ترقی کرتا کرتا ایک خاص مقام تک پہنچ گیا، بلوغت تک پہنچ گیا. آخری مذہب جس نے ساری دنیا کو سمیٹنا تھا ایک جھنڈے کے نیچے، وہ ظاہر ہوا. اس نے اس تعلیم میں کیا وہ نئی بات پیدا کی جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فطری تعلیم مکمل ہو گئی؟ یہ ہے سوال. اس نے یہ بات پیدا کی، اس نے کہا کہ تمہیں انتقام کا حق ہے ہر شخص کو، لیکن ٹرانسگریشن کا حق نہیں. اتنا ہی انتقام لو جتنا تم پر ظلم کیا گیا، اور ایک ذرہ بھی اس سے آگے نہیں بڑھنا، لیکن معافی بہتر ہے. صرف یہ نہیں کہا کہ معافی بہتر ہے، فرمایا ومن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ، جو معافی دے اس شرط کے ساتھ کہ اس کی معافی کے نتیجے میں اصلاح پیدا ہو، جرم کا حوصلہ نہ بڑھے، اس کو صرف معافی کی اجازت ہے اور اس کے لیے معافی بہتر ہے. اس کو کہتے ہیں فطری تعلیم کا مکمل ہو جانا. آج دنیا کے جتنے دانشور ہیں ان کے سامنے آپ یہ تعلیم رکھ دیں اور کہیں اس میں ذرا امپروومنٹ کر کے دکھا دو، وقت بدل چکا ہے، 1400 سال پرانی ہو گئی ہے تعلیم، ماڈرن ایج میں اس میں تھوڑی سی اصلاح کر کے دکھاؤ تاکہ یہ موجودہ زمانے کے مطابق ہو جائے. میں نے یہ سوال اٹھایا بھائیوں کے سامنے، خاص طور پہ امریکہ میں پادری، بڑے بڑے پادریوں سے، وہ سب سے نہیں، چند سے ہوئی، لیکن کافی بڑے بڑے پادریوں سے جو کارڈینل کا رتبہ بھی رکھتے تھے، ان سے میری گفتگو ہوئی. اور ان کے سامنے میں نے یہی سوال اٹھایا بڑا سادہ سا کہ زور لگاؤ، اگر آج نہیں تو کل پرسوں جتنے مشورے کرنے ہیں کر لو، اسلام کی اس تعلیم میں کچھ اضافہ، کچھ ترمیم کر کے دکھا دو تاکہ یہ تعلیم اگر پرانے زمانے میں رہ گئی ہو تو نئے زمانے کے مطابق ہو جائے. کبھی کسی نے جواب نہیں دیا، نہ آج دے سکتا ہے کوئی. دعویٰ وہ جس کا ثبوت ایسا قطعی ہو کہ روشن کی ہو، سورج کی طرح روشن ہو جائے، اور کسی کو مجال نہ ہو اس میں تبدیلی پیدا کر کے دکھا سکے، اور جہاں تبدیلی کرے وہاں مار کھائے.
اب اس تعلیم کو آپ ہر تعلیم کی اس اصول کو تعلیم کی ہر راہ پر ڈال کر گزشتہ زمانے کے مذاہب سے مقابلہ کرتے کرتے جب قرآن تک پہنچیں گے تو بالکل یہی شکل پیدا ہوگی، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جہاں کوئی کرے گا وہاں تجربہ بتا دے گا کہ مار پڑ گئی ہے، وہاں نقصان اٹھائے گا۔ آپ کا سوال ختم نہیں ہوا ابھی تک؟ حضور یہ تیسرا پارٹ ہے سوال کا، تیسرا پارٹ ہے۔ آپ نے 2 پارٹس کا بتایا، تیسرا پارٹ ابھی بنایا؟ تیسرا پارٹ آپ کے جواب سے نکلا ہے۔ اچھا اچھا حضور وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے آیت کوٹ کیا اليوم کا وقت ہو گیا ویسے، پھر کل نہیں بتا دیں آپ تیسرا پارٹ تو آپ اليوم اکملت لکم دینکم، آپ نے وہ فرمایا نا، ہاں جی۔ تو کیا یہ آیت واللہ خیر الماکرین کا بین ثبوت ہے؟ یہ جو تفسیر ہوتا آپ بتائیں تو سمجھ آئے گی مجھے، کچھ پتہ نہیں لگا مجھے، میرے کچھ بھی پلے نہیں پڑا، میں جواب کیا دوں؟ حضور میں پھر پوچھ لوں گا اگلی دفعہ انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے اس وقت بھی پلے نہیں پڑے گا، مگر بہرحال دیکھتے ہیں آئندہ مجلس میں صحیح انشاءاللہ۔ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے دوست مطیع اللہ صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ مرزا غلام احمد صاحب نے بہت عرصہ پہلے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ جو شخص احمدی جماعت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچائے گا اس کی عمر 52 سال ہوگی اور وہ 53 سال پورے نہیں کرے گا اور پھر کتے پر کتا مرے گا۔ ایک تو ہو گیا، اب دوسرے کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے۔ پیشگوئی جس طرح کوٹ کی ہے اس طرح درست نہیں ہے۔ مسلم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جو تاریخ میں سب سے زیادہ نقصان پہنچائے گا، یہ آپ نے فرمایا کہ ایک شدید معاند احمدیت کی جو بہت بڑا دشمن ہو ثابت ہوگا، اس کے متعلق نام نہیں بتایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے ایک الہام میں قلب یموت علی قلب، یہ الفاظ ہیں الہام کے کہ کتا قلب پر مرے گا، اور یہ اردو محاورہ نہیں ہے کہ کتے پہ کتا مرے گا موتا موتی لگ جائے گی، اس لیے اس کو عربی محاورے کے طور پر دیکھنا چاہیے اور اس رنگ میں دیکھنا چاہیے جس رنگ میں جس پر الہام ہوا ہے اس نے سمجھا اس کو، اور اس نے ایک ایسے رنگ میں سمجھا جس کی طرف عام آدمی کا دماغ جا ہی نہیں سکتا۔ 52 کا یہاں کوئی لفظ موجود نہیں، کوئی ہے یہاں کوئی اشارہ بھی نہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غیر معمولی پیشگوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں تفہیم ڈالی کہ قلب سے پہلا قلب جو ہے وہ ایک دشمن کے متعلق ہے اور دوسرے قلب میں اس کی عمر بتائی گئی ہے جس عمر پر وہ مرے گا، یعنی قلب یموت علی قلب میں دوسرا لفظ جو قلب استعمال ہوا ہے یہاں اس کی عمر مراد ہے۔ چنانچہ میں نے جب اس کے عدد نکالے تو 52 نکلے، قلب کے عدد 52 ہیں جو ہندسوں کے علم کے لحاظ سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس زمانے میں لکھ رہے ہیں جبکہ ابھی ایسا کوئی شخص نہ تھا نہ کوئی ذہن بات تھی، فرمایا کہ اس کے متعلق یہ یقینی بات ہے کہ ایک غیر معمولی طور پر دشمن ظاہر ہوگا جو احمدیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اور وہ 52 سال میں داخل ہونے سے پہلے نہیں مرے گا، اور 52 سال میں جب وہ قدم رکھے گا تو سال گزرنے سے پہلے ضرور مر جائے گا، تب یہ پیشگوئی پوری ہوگی۔ اب جب بھٹو صاحب میں کو انہوں نے الٹایا ہے جا صاحب نے، تو اس وقت ان کی عمر 52 سال نہیں تھی،